بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزون البحر فقد أوجبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب سر معاوية من أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية إن وليتم الأمر فاتق الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی. گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی. گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. جان تھی 100 وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اسلام آباد کراچی کمپنی کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، جامعہ مسجد خلفائے راشدین میں پہلے بھی کئی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے، اور آج مسجد کی تعمیر نو اور اس کی تعمیرات کے مکمل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. مسجد کی تعمیر اور خوبصورتی دیکھ کر انتہائی مسرت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب اور اس کے معاونین کو ترقی نصیب فرمائے کہ جن کی خصوصی توجہ اور محنت کے ساتھ یہ عظیم اسلامی مرکز پائے تکمیل تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کے کارنامے کس قدر بلند ہیں، انہوں نے اسلام کی کس قدر خدمات سر انجام دی ہیں. یہ بہت طویل موضوع ہے. اس کے لیے بڑے بڑے دفاتر اور بہت بڑے بڑے رجسٹر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن امیر معاویہ کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. میں یہ بات کر کے کوئی لفاظی نہیں کر رہا. جن لوگوں کو میرے مزاج کا اور میری گفتگو کا اور انداز تقریر کا علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چونکہ میں نے آج سے 6-7 سال پہلے ایک مستند کتاب اللہ کی توفیق سے ترتیب دی تھی،
جس کو پوری دنیا میں بھیجا گیا اور جس کا نیا ایڈیشن بلکہ 9واں 10واں ایڈیشن اب پھر شائع ہوا ہے، اس کتاب کی ترتیب کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی کتابیں مجھے دیکھنے کا موقع ملا، شاید کم لوگوں کو ایسا موقع نصیب ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بھی کوئی خطیب تقریر کرتا ہے، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ، اس ایک حدیث سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس ایک حدیث سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بھی کوئی بات آئے گی وہ یہی کہے گا، دیکھو یہ حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 12 احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ذکر صرف ایک حدیث کا ہوتا ہے۔ اور جب حضرت معاویہ کے کارناموں کی بات آتی تو جنگ صفین کا واقعہ ان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو جنگ صفین ہوئی، اور وہ جنگ چونکہ قاتلان عثمان کے ساتھ ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے، اس دور کے حالات کی وجہ سے اختلاف ہوا، منافقین کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی، اس میں 35 اور 70 ہزار کے درمیان انسان مارے گئے، شہید ہوئے۔ وہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن کس قدر افسوس ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک دنیا کے جتنے حکمران اسلامی آئے ہیں، سب سے بڑا دور حکومت امیر معاویہ کا ہے۔ اس کی زندگی کے اتنے کارنامے کہ اس نے 5400 علاقے فتح کیے، 5400 علاقے اور کسی نے نہیں فتح کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3600 علاقے، حضرت فاروق اعظم نے 3600 علاقے فتح کیے، لیکن ان علاقوں کی فہرست دیکھو تو وہ چھوٹے ہیں، لیکن امیر معاویہ نے تو اپنے علاقوں میں کیساریہ جیسا شہر بھی فتح کیا کہ جس شہر کے 300 بازار تھے۔ 1 لاکھ پولیس جس شہر میں روزانہ گشت کرتی تھی، اس شہر کو معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے ہاتھوں سے خود جا کر لشکر کی قیادت کر کے فتح کیا، اور اس شہر کے چوک میں جو جامع مسجد تعمیر کی، وہ جامع مسجد لاہور کی شاہی مسجد سے 4 گنا بڑی، اور وہ امیر معاویہ نے تعمیر کی۔ یہ تو ذکر آیا کہ جنگ صفین ہوئی اور وہاں یہ ہوا اور وہ ہوا، کیساریہ کا نہیں پتا۔ خانہ کعبہ کے سب سے پہلے غلاف امیر معاویہ نے چڑھایا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ معاویہ بن ابو سفیان نے جاری کیا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ 7.5 لاکھ ایکڑ عرب کی اراضی کو پانی دے کر سرسبز و شاداب کر دیا، اور محمد کے مدینے کی بستیوں میں زراعت اور باغبانی کے ایسے جوہر دکھائے کہ جس کی مثال آج تک دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکا، اس کا ذکر ہی کوئی۔ یہ تو پتا ہے کہ حضرت علی سے اختلاف ہوا قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، یہ نہیں پتا چلا کہ جس کی حکومت شام سے لے کر چین کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس نے اس وسط میں اور اس جغرافیے میں رسول اللہ کے دین کی کتنی بڑی خدمات سر انجام دی۔ آپ کی توجہ ہے؟ ڈھیلے بولتے ہو، اگر میں نے ڈھیلی تقریر کی تو کہیں گے کہ ڈھیلی، اور اگر آپ ڈھیلے بولنے تھے، اگر آپ تائید ہی نہ کریں میری بات اور نعرے دی، میرا ڈھیلے کا مطلب یہ نہیں بھی نعرے لگائیں، میری جو بات میں
بتا رہا ہوں، وہ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ میری بات کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ نئی معلومات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہے توجہ؟ دیکھتے ہیں ابھی آپ کی کتنی توجہ ہے، کیا کرتے ہیں آپ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ظلم ہوا 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں، اس مظلوم انسان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کا گلہ کوئی نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یار چلو فوت ہو گیا چھوڑو، لیکن پیغمبر کا سب سے بڑا حکمران صحابی 1400 سال گزر گئے، بی اے کی کتاب کھولو تو معاویہ کو پھونک رہی ہے، ایم اے کی کتاب تاریخ کی کھولو تو معاویہ کو پھونک رہی ہے، اور کسی پروفیسر اور لیکچرار کی گفتگو سنو تو معاویہ کو پھونک رہا ہے، اور کالے کافر کو دیکھو تو معاویہ کو پھونک رہا ہے۔ تمہیں صفین نظر آتی ہے، تمہیں روڈس اور سیکلیا اور تمہیں افریقہ کے وہ جزیرے نظر نہیں آتے کہ جن جزیروں میں 40,000 میل کے سمندر میں معاویہ کی فوجوں نے، بحری بیڑوں نے ایک ایک جزیرے میں جا کر محمد کا قرآن سنایا۔ تمہیں وہ بات نہیں یاد آتی؟ چین کی وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں جن بستیوں میں امیر معاویہ کی فوجیں گئی، روس کی وہ سرحدیں بھی موجود ہیں جہاں امیر معاویہ کی فوجیں گئیں۔ لوگ کہتے ہیں آذربائی جان فتح ہو گیا، آذربائی جان کو مکمل فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے۔ یہ افغانستان کے پہاڑوں سے جا کر امیر معاویہ کی بات پوچھو۔ صفین آپ کو یاد رہے تو اور کیا یاد ہوگا؟ 45 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنان ابن مسلمہ ایک صحابی رسول کو 12,000 کا لشکر دے کر افغانستان کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ یہ کابل امیر معاویہ نے فتح کیا تھا، جلال آباد امیر معاویہ نے فتح کیا تھا، سمرقند امیر معاویہ نے فتح کیا تھا، غزنی کی بستیاں امیر معاویہ نے فتح کی تھی، اور پاکستان کے غیور لوگوں یہ پشاور کا شہر بھی معاویہ نے فتح کیا تھا۔ فتوح البلدان کھولو، علامہ بلازری کہتا ہے کہ امیر معاویہ کی فوجوں نے 45 ہجری میں 12,000 فوجوں نے بدھ مت کے حکمران کو قتل کر کے اسلام کا پرچم پشاور پہ لہرا دیا۔ اور اس پشاور کے شہر کو دیکھو کہ جس کو سب سے پہلے بدھ مت سے مذہب سے فتح کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان ہے، اس کی فوجوں کا سپہ سالار ہے۔ آج 4 سدہ کے قریب جو اصحاب بابا کے نام پہ قبر بنی ہوئی ہے، یہ قبر اسی سپہ سالار سنان ابن مسلمہ کی ہے جسے معاویہ بن ابو سفیان نے بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں، بلوچستان جس کو تاریخ کی کتابوں میں بلوچستان نہیں کہتے، کسی پرانی تاریخ میں بلوچستان آپ کو نہیں ملے گا۔ بلوچستان کا ایک شہر ہے کلات اور ایک خوزدار، جانتے ہو؟ تاریخ کی کتابوں میں انہی کا ذکر ہے۔ یہاں ایک راجا تھا، اس راجا کو کسی نے خبر دی کہ آخر الزمان پیغمبر دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ تم رسول اللہ کے پاس مدینہ جاؤ، میرا سلام کہو اور دیکھو کہ واقعی آخر الزمان نبی آ گئے ہیں۔ اگر حضور آ گئے ہوں تو پھر میں بھی جاؤں گا اور میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں گا۔ اس راجا کا ایک وفد وہاں سے چلا، کلات سے۔ میں قربان جاؤں اس راجا کی سوچ پر کہ اس نے جب وفد روانہ ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آخر الزمان پیغمبر اگر تمہیں مل جائیں تو ان کو میری طرف سے 2 چیزیں تحفے میں دینا، 2 تحفے بھی۔ علامہ بلازری کہتا ہے کہ تحفے ہندوستان کے تھے اور وہ چیزیں عرب کے ملکوں میں نہیں تھی۔ 2 تحفے، ایک تحفہ دیا رسول اللہ کے لیے ساگوان کی لکڑی کا، سب سے اچھی لکڑی ساگوان کی ہے، ساگوان کی لکڑی کا ایک تحفہ دیا بلوچستان کے راجا نے۔
کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں اسے دے دیں، اور ایک پھل دیا، اس پھل کا نام ہے زنجبیل، عربی زبان میں اسے زنجبیل کہتے ہیں، اور اردو میں اور عام زبان میں اسے ادرک کہا جاتا ہے۔ یہ ادرک جانتے ہو ادرک کو؟ یہ جو ادرک ہے اسے عربی میں زنجبیل کہتے ہیں۔ یہ عربی میں یہ جو زنجبیل ہے، یہ پھل راجے نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا، اور ایک گھڑا، کچا گھڑا لے کر اس میں پانی ڈالا، اس میں یہ پھل ڈال دیا، پانی اس میں اور پھل اس میں، تاکہ تازہ رہے، اور رسول اللہ کے پاس یہ تازہ پھل پہنچے۔ جب مدینہ منورہ یہ وفد پہنچا تو رسول اللہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سواریوں سے وہ لکڑی بھی اتاری گئی اور یہ گھڑا بھی اتارا گیا، حضور کی خدمت میں وہ پھل پیش کیا گیا، رسول اللہ نے اس پھل کو تناول فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ ادرک کا جو پھل ہے یہ بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو جتنے صحابہ وہاں موجود تھے وہ پھل سارے صحابہ میں بانٹا گیا، اور جو لکڑی آئی حضور نے فرمایا ابو ایوب انصاری جاؤ، جہاں میرا بستر پڑا ہے، یہ چٹائی ہے، اس جگہ پر اس ساگوان کی لکڑی کو لے جاؤ، ایک چارپائی بناؤ، اس لکڑی کے پائے بناؤ۔ رسول اللہ کی جو چارپائی تھی وہ چارپائی اسی ساگوان کی لکڑی کی بنائی گئی، اور وہاں آپ کی چٹائی بچھائی گئی اس چارپائی پہ۔ میں کہنا جو چاہتا ہوں توجہ کیجئے، رسول اللہ اسی چارپائی پہ آپ آرام فرماتے رہے، جو چارپائی کی لکڑی ساگوان کی لکڑی کس سے بنی تھی، اور ہندوستان یعنی بلوچستان سے گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اسی چارپائی سے اٹھا، اور صدیق اکبر بعد میں تشریف لائے، ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا۔ فاروق اعظم شہید ہوئے تو ان کو بھی شہید ہونے کے بعد کسی چارپائی پہ ڈالا گیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور میں رسول اللہ کا سامان نیلام ہوا، تو نیلام ہونے کے بعد اس چارپائی کو امیر معاویہ نے 44,000 درہم دے کر خرید لیا، اور امیر معاویہ یہ چارپائی لے کر شام چلے گئے، اور معاویہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ کی وہ روشنی کہ جس کا دور دور تک ہمیں کوئی علم نہیں کہ ایک شخص پیغمبر کی چارپائی سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ نبی سے کتنی محبت کرتا ہوگی۔ کعب بن ربیعہ ایک صحابی، کعب بن ربیعہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ کعب بن ربیعہ کی شکل رسول اللہ سے ملتی، پتا چلا کہ کعب بن ربیعہ آ رہا، امیر معاویہ تخت سے نیچے اتر آئے، شہر سے باہر نکل گئے، اس کا استقبال کرنے گئے، اور جا کر اس کے قریب کہا تو ہے تو میرا سپاہی، لیکن تیرا چہرہ چونکہ رسول اللہ سے ملتا ہے، اس لیے معاویہ تیرا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آیا۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، صفین کی بات یاد ہے اور کوئی چیز یاد نہیں۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1400 سال سے بنو امیہ کی دشمنی پر لکھی جانے والی تاریخ نے بھونکا، 1400 سال سے وہ تاریخ بھونک رہی ہے یا نہیں؟ امیر معاویہ کے خلاف کمالات سارے تہ میں چھپا دیے گئے، عظمتیں ویران کر دی گئی، رفعتوں پہ تالا لگا دیا گیا، عظمتوں کو دبیش تہوں کے نیچے چھپا دیا گیا، اور صرف وہ معاویہ یاد رکھا کہ جو جنگ صفین میں قافلان عثمان سے بدلہ لیتا ہے، حضرت علی سے اس موضوع پر اجتہادی اور دیانتدارانہ اختلاف کرتے ہیں، وہ امیر معاویہ تو یاد رہا، لیکن وہ معاویہ یاد نہیں رہا کہ جس نے دنیا میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت قائم کی۔ اب پیغمبر کا دور 9 لاکھ مربع میل پر، ابو بکر کا دور 11 لاکھ مربع میل پر، اس فاروق اعظم کا دور 22 لاکھ مربع میل پر، حضرت فاروق اعظم کا دور 22 لاکھ، عثمان غنی کا دور 44 لاکھ مربع میل پہ، حضرت علی کا دور 22 لاکھ مربع میل پہ، حسن کا دور 22 لاکھ مربع میل پہ، اور امیر معاویہ کا دور 64 لاکھ مربع میل پہ۔ تمہیں صرف صفین یاد ہے، تمہیں 64 لاکھ مربع میل یاد نہیں۔ 64 لاکھ مربع میل پوری دنیا کے نصف جغرافیے میں سے بھی زیادہ ہے۔ پوری دنیا کا جغرافیہ 1 کروڑ
करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील पूरी दुनिया का खुशकी का हिस्सा है। और नेपोलियन दुनिया का, यूरोप का जर्नैल, यूरोप का सिपा सालार कहता है कि मुसलमानों ने निसफ सदी में निसफ दुनिया को फतह किया। ये कौल सिर्फ मुआविया के दौर पे साबित आता है कि 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील में 64 लाख मुरब्बा मील पर सिर्फ मुआविया ने हुकूमत कायम की। और रसूलुल्लाह के दौर से लेकर आज तक 64 लाख मुरब्बा मील का खित्ता किसी दौर में किसी एक मुसलमान हुक्मरान के कदमों के नीचे है तो दिखाओ। पता ही नहीं, इतना बड़ा हुक्मरान। तारीख कहती है, तुम तारीख की बात करते हो। मैं एक आदमी से कहता हूं कि ये तेरे पास मुश्के नाफा है, इतर है, कस्तूरी है, तू कस्तूरी लेकर कहां जाता है? तो वो जवाब में मुझे कहता है कि ये कस्तूरी लेकर मैं लकड़ी के टाल पे तोलने जाता हूं। मैं कहूंगा तू बड़ा पागल है, तूने कस्तूरी की कदर नहीं पहचानी। कस्तूरी को भी कोई लकड़ी के टाल पे तोलता है और कस्तूरी के लिए किसी कदर शराफ के पास जाता, किसी जौहरी के पास जाता। अगर एक कस्तूरी को लकड़ी के टाल पे तोलने वाला कस्तूरी का कदर शनास नहीं है तो फिर देखो सारे सहाबा कस्तूरी की मानद हैं। जिस तरह कस्तूरी लकड़ी के टाल पे नहीं तोली जा सकती, इस तरह सहाबा भी तारीख के टाल पे नहीं तोले जा सकते। जिस तरह कस्तूरी के लिए जौहरी की जरूरत है, इसी तरह सहाबा के लिए भी कुरान के तराजू की जरूरत है। तेरे पास तारीख का तराजू है, मेरे पास कुरान का तराजू है। तेरे पास तारीख का टाल है, मेरे पास कुरान का जौहरी है। तेरे पास तारीख की कहानियां हैं, मेरे पास वही इलाही का कलाम है। तेरे पास तारीख का हवाला है, मेरे पास मोहम्मद के कुरान का हवाला है। तेरे पास तारीख का तीसरा है, मेरे पास कुरान की आयत है, पैगंबर का फरमान है। 1,44,000 सहाबा में 13 सहाबी कातिबाने वही हैं और इस पर उम्मत का इत्तफाक है कि 13 कातिबाने वही में 6वां नंबर अमीर मुआविया का था। एक शिया मुअर्रिख अल्लामा तबातबाई कहता है कि अमीर मुआविया कातिबे वही नहीं थे, बल्कि वो रसूलुल्लाह के खत लिखा करते थे, पैगंबर के मुंशी थे, नबी का कलाम, नबी की बात बादशाहों तक लिखते थे। मैंने उसके शागिर्द से कहा, उसके मानने वाले से कहा, मैंने कहा अकल के अंधे, तू कहता है कि वो नबी का मुंशी था, नबी का खत लिखता था। पागल कहीं के, नबी का खत लिखने वाला भी कातिबे वही है, क्योंकि पैगंबर का खत भी वही होता है। नबी का खत भी और आपकी मालूमात में इजाफा करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 111 खत लिखे बादशाहों को। कितने खत लिखे? बादशाहों के नाम कितने खत लिखे? और 111 खतों में 70 खत अमीर मुआविया ने लिखे। मैं चैलेंज करता हूं दुनिया मुअर्रिखीन को, लाओ, मेरे पास भी तारीख का हवाला है, उस तारीख का जिसका किसी को इनकार नहीं है। जाओ तबकात इब्न साद उठाओ, इमाम इब्न खल्दून की किताबें उठाओ, 70 खत पूरी दुनिया के बादशाहों को लिखने वाला मुआविया बिन अबू सुफियान। मेरे भाइयों, मैं तारीख की कहानी नहीं बयान करता, ना मैं तारीख को हवाला बनाता हूं, मैं कुरान की बात करता हूं। पैगंबर की वही के कितने कातिब हैं? कितने कातिब? अमीर मुआविया का नंबर कितना है? 6वां नंबर। 6वें नंबर पर अमीर मुआविया कातिब वही। अगर आपकी तवज्जो हुई तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। मैं चाहता यह हूं कि नारों से थोड़ा सा हटकर आपके दामन में कुछ मालूमात की बातें आ जाएं, और अगर मालूमात आपने समेट ली तो इंशाअल्लाह दुनिया का कोई काफर और दुनिया का कोई बेईमान मुआविया बिन अबू सुफियान से आपको मुतनफ्फर नहीं कर सकता। चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे भाई होठ लौना कहते हैं, हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान सबको रजी अल्लाह, वही इलाही के कितने कातिब हैं? अमीर मुआविया का नंबर कितना है? और कातिबाने वही की शान अल्लाह ने कुरान में बयान की। कहाँ बयान की है? किस जगह बयान की है?
قرآن میں، آؤ میں قرآن آپ کو سناتا ہوں۔ ساری تاریخوں کو ایک طرف رکھو، ساری کتابوں کو ایک طرف رکھو، بعد میں لکھی جانے والی کہانیوں کو ایک طرف رکھو، قرآن سامنے لاؤ۔ میرے ہاتھ میں قرآن کا ترازو ہے، میں معاویہ کو قرآن کے ترازو پہ تولنا چاہتا ہوں، تو تاریخ کے ترازو پہ، وہ تاریخ جو 90 سال کے بعد لکھی گئی، وہ تاریخ جو بنو امیہ کی دشمنی میں لکھی گئی، تو اس تاریخ کی بات کرتا ہے، اور میں اس قرآن کی بات کرتا ہوں کہ جو لوح محفوظ پہ محفوظ تھا، جو جبریل لانے والا ہے، جس کے بارے میں پہلے قرآن نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، جس کتاب میں شک کوئی نہیں، میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اور جس کتاب کے ہر صفحے پہ شک ہے تاریخ کے، تو اس کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ میں لا ریب کتاب کی بات کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا فی صحف مکرمۃ، قرآن کے صفحات بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے بزرگی والے ہیں، مکرمۃ بڑی عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرۃ بڑے بلندی والے اور بڑی پاکیزگی والے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ قرآن کھول، قرآن نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں، وہ ہاتھ بڑے 1400 سال پہلے خلاق عالم نے امیر معاویہ کے ہاتھ کو چمکنے والا ہاتھ کہا یا نہیں کہا؟ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو آج کا کالا کافر، آج کا تقیہ باز، ابو بکر اور عمر کا دشمن، معاویہ بن ابو سفیان کا دشمن کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ کا ہاتھ چمک رہا تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی، اس کا کردار نعوذ باللہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں تھے۔ 1400 سال پہلے خلاق عالم کو اس بدماشی کا پتا تھا، اس کفر کا پتا تھا، اس عیاری کا پتا تھا۔ 1400 سال پہلے پروردگار نے اس کفر کا جواب دیا، اس آنے والے خطرات کا جواب دیا، صرف بِأَيْدِي سَفَرَةٍ یہ نہیں کہا بلکہ آگے کہہ دیا کرام بَرَرَةٍ۔ کرام بَرَرَہ کا کیا معنی؟ علماء سے پوچھو۔ کرام عربی کا لفظ ہے، کرام اس میں مبالغہ کا لفظ ہے۔ کرام کا معنی بہت عزت والا، کرام کا معنی بہت عظمت والا، کرام کا معنی بہت بزرگی والا۔ کہاں سے بزرگی والا؟ مکے کے لوگوں سے، مدینہ کے لوگوں سے، عرب کے لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے۔ فرمایا نہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ جنہوں نے قرآن لکھا ان کا ہاتھ بھی چمکنے والا، کرام بَرَرَہ، اور وہ انسان بَرَرَہ کا معنی ساری انسانیت، بَرَرَہ کا معنی ساری دنیا، بَرَرَہ کا معنی ساری کائنات۔ قرآن کہتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بَرَرَةٍ کہ ہاتھ بھی چمکنے والے، اور جنہوں نے قرآن لکھا روئے زمین کے بہترین انسان ہے، سب سے اچھے انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ تاریخ کہے معاویہ برا تھا، قرآن کہے سب سے اچھا تھا۔ تاریخ کہے معاویہ ظالم تھا، قرآن کہے عزت والا تھا۔ تاریخ کہے معاویہ غاصب تھا، قرآن کہے پوری انسانیت ایک طرف، معاویہ ایک طرف، تو ابن خلدون لا اور تو مسعودی لا، تو تقریر کا حوالہ دے، میں کرام بغرہ کو لاتا ہوں۔ تقریر میرے ہاتھ میں، ترازو میرے ہاتھ میں، یہ ترازو ہے، اس ترازو میں ایک پلڑے میں تبری رکھ، مسعودی رکھ، معلق رکھ، بےایمان رکھ، کلمکار رکھ، اور دوسرے پلڑے میں میں کرام بغرہ کو رکھتا ہوں۔ تو تاریخ کی بات کرتا ہے، میں کرام بغرہ کی بات کرتا ہوں۔ امیر شام تیری چاہ منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو جہنم پہنچا کے چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں توجہ، میرے ہاتھ میں ترازو ہے، میرے ہاتھ میں، اور اس ترازو میں ایک پلڑے میں تاریخ ہے، ایک پلڑے میں قرآن ہے، ایک پلڑے میں
کس کی بات کرتے ہو؟ کس کی بات مانتے ہو؟ کس کی عظمت کا اقرار کرتے ہو؟ کرام بررہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کیا مانا ہے کرام بررہ کا؟ کرام